نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی حمد و ثنا اور درود پاک اس ذات اقدس پر پیش کرنے کے بعد جس ذات کو اس خالق نے مالک کے خشک و تر بنایا ہے، امت کا راہبر، دونوں عالم کا سرور، جو اللہ کا پیغمبر اور صاحب انا اعطیناک الکوثر ہے، وہ محبوب جو رحمت عالمیاں، صاحب قرآن، سید انس و جاں، شفیع مجرماں اور رحمت عالمیاں ہیں، ان کے تصدق سے اللہ کی بارگاہ میں آج کی گفتگو سے پہلے عرض ہے کہ میں تو نادان تھی، دانستہ بھی کیا کیا نہ کیا، میں تو نادان تھی، دانستہ بھی کیا کیا نہ کیا، لاج رکھ لی میرے لجپال نے رسوا نہ کیا۔ اور ان کی نسبت کا بہرحال نمایاں ہے کرم، ان کی نسبت کا بہرحال نمایاں ہے کرم، کسی طوفان نے ہم کو تہ و بالا نہ کیا۔ بے طلب جھولیاں بھرتے ہی رہے سرکار، بے طلب جھولیاں بھرتے ہی رہے سرکار، اعتبار ان کے کرم کا تھا تقاضا نہ کیا۔ اور روشنی جتنی تیری یاد نے پھیلائی ہے، روشنی جتنی تیری یاد نے پھیلائی ہے، ماہ و خورشید نے بھی اتنا اجالا نہ کیا۔ جس طرف دیکھیے سرکار نظر آتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ سرکار نے پردہ نہ کیا۔ جھولی خالی لیے لوٹے کوئی ان کے در سے، جھولی خالی لیے لوٹے کوئی ان کے در سے، یہ کبھی ان کی سخاوت نے گوارا نہ کیا۔ آج رمضان المبارک کی 14ویں منور صبح میں ہم اپنی التجاؤں کو لیے، اپنی کیفیات کو لیے اللہ کے
حضور حاضر ہیں، اور پچھلے تمام دنوں سے ہم یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ رب ذوالجلال نے جو اس ماہ مقدس کو 3 حصوں میں تقسیم فرما کر خوبصورت ناموں سے موسوم کیا ہے، رحمت، بخشش اور دوزخ سے آزادی، تو ان دنوں میں ہم پوری کوشش سے اس کلیے کو سمجھ لیں کہ کیا رحمت بخشش سے جدا ہے اور کیا بخشش دوزخ کی آزادی سے جدا ہے، یا پھر ان سب کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ تو ہمشیران محترم، کل ہم نے جس موضوع سے اپنے قلوب کو متوجہ کرنے کی کوشش کی تھی، وہ موضوع تھا توبہ کرنے سے انسان اللہ کا دوست بن جاتا ہے، اور اس کا نسخہ کیا ہے دوستی کا؟ وہ توبہ ہے۔ میں نے اسی موضوع کے اگلے درجے کو آج منتخب کیا ہے، اس لیے کہ مجھے یقین ہے کل میں نے بہت درد سے آپ سب کی خدمت میں یہ گزارش کی تھی کہ آئیے جمعے کی رات میں ہم بحیثیت مجرم اپنے آپ کو رب کی بارگاہ میں پیش کریں، اپنے گناہوں کا اعتراف کریں، تاکہ اللہ کی بخشش والی نگاہ ہماری جانب اٹھ جائے۔ تو اگر اس دعوت کو قبول کر کے گزری ہوئی رات میں بہت سی بہنوں نے اور بزرگوں نے اگر اس پہ عمل کیا ہے، تو پھر آج اگلے مرحلے کی ہونے والی بات یقیناً ہمیں نکھار دے گی، اور حقیقی معنوں میں ہمیں توبہ کی منزل تک پہنچا دے گی۔ جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا کہ استغفار راستہ ہے اور توبہ اس کی منزل ہے۔ تو جس منزل سے ہم ایک عرصے سے کترا رہے ہوں، اگر رب کریم چاہے فضل فرما دے تو لمحہ نہیں لگتا، مگر ہم جیسے غافل لوگ جہاں عرصہ لگاتے ہیں تو وہاں اس ذات اقدس کے تقدس کو پہچاننے میں اور اس سے مانوس ہونے میں کچھ وقت بھی لگ جایا کرتا ہے۔ آج میں نے آپ کے سامنے سورہ فرقان کی جس آیہ کریمہ کو پیش کیا ہے، اس کے الفاظ اور مضمون پہ بھی غور کیجیے، اور اسی سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آج ہمارا سفر اس سے آگے کا ہے۔ رب ذوالجلال ارشاد فرما رہا ہے، اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، مگر جس نے توبہ کر لی، ایمان قبول کر لیا یا ایمان پر قائم ہو گیا اور نیک عمل کر لیا، یعنی نیک عمل کرنے والا بن گیا، فَأُولَئِکَ، تو ان صفات کے حامل جو لوگ ہیں ان کو پھر انعام کیا ملتا ہے؟ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ یہ بہت ڈیفرنٹ بات ہے، بہت خوبصورت بات ہے کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے، نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ اور ایسا نہیں دیکھا جاتا کہ مجرم اپنے جرم کی معافی تو لے سکتا ہے، اس کے جرم کو تو معاف کیا جا سکتا ہے، لیکن ایسا کبھی دیکھنے میں نہیں ملے گا کہ جرموں کو ہی اچھائیوں میں اور قابل تحسین کاموں میں بدل دیا جائے۔ تو یہاں تو
کسی دنیا کے شہنشاہ کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ اس رب کی بات ہو رہی ہے، کان اللہ غفور الرحیم، جو گناہ بخشتا بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں بھی ہم نے جو دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والے، ایمان لانے والے اور اعمال صالحہ کے پابند ہو جانے والے شخص کے ساتھ اتنا اعلیٰ سلوک کرتا ہے کہ اچانک اس کے نامہ اعمال کا حال ہی بدل جاتا ہے۔ وہ جو گناہوں سے بھرا پڑا ہوتا ہے وہ سارا نیکیوں سے چمکنے لگ جاتا ہے۔ جب توبہ کا ذکر بار بار آتا ہے تو اس سے ہمیں اس چیز کا یقین ہوتا ہے اور دو باتیں ثابت ہوتی ہیں کہ توبہ ہمیشہ ہوتی ہے اپنے مالک کے سامنے، پروردگار کے سامنے، اپنے آپ کو عاجزی کے ساتھ پیش کرتے ہوئے۔ تو جب اللہ رب العزت نے مختلف آیات میں کہیں استغفار کا، کہیں توبہ کا، کہیں توبہ کے کرنے کا، کہیں اس کے قبول ہونے کا ذکر فرمایا، تو یہ پتہ چلا کہ یہ تو بات ثابت ہو گئی کہ گناہ بھی ہونے تھے اور اس کریم رب نے معاف بھی کرنا تھا۔ جیسا کہ سورہ ہود میں بھی رب کریم نے ایسا ہی مضمون ارشاد فرمایا کہ استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ ان ربی رحیم ودود، کہ اپنے رب سے استغفار کرو، بخشش چاہو، بخشش کی طلب کرو، ثم توبوا الیہ، پھر مکمل ندامت، عاجزی، شرمساری کے ساتھ اس کی بارگاہ میں گر جاؤ، رجوع کر لو، سرنڈر کر دو، پیش ہو جاؤ۔ ان ربی رحیم ودود، اے حبیب آپ انہیں بتا دیجئے کہ میرا رب بہت ہی مہربانی فرمانے والا اور محبت فرمانے والا ہے، ودود ہے۔ اب جب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سکھاتا ہے بندے کو کہ جب تم توبہ کرو تو مجھے پکار کے، یا ربی اللہم، یوں کہہ کے توبہ کرو، تو اس توبہ میں اور اللہم یہ یا ربی کہے بغیر توبہ کرنے میں کیا فرق ہوگا؟ اس میں ایک بڑا لطیف فرق ہوگا۔ رب کا نام ساتھ لینے کا یہ مطلب ہے کہ جب تم رب کو بار بار پکار کے بار بار کہو گے نا، اے میرے رب، اے میرے رب، اے میرے اللہ، میں توبہ کر رہی ہوں، میں جرم کر کے واپس تیری دہلیز پہ آ گئی ہوں، میں تیرے دربار میں حاضر ہو گئی ہوں اور مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ میں نے ظلم کر لیا ہے، تو پھر وہ تڑپ کر اور پھر اپنے دل کو نرم کر کے، رقت پیدا کر کے کہے کہ یا اللہ، اے میرے اللہ، اے میرے رب، اے میرے خالق، اے میرے مالک۔ یہ سارے نام ہیں اس محبت کے۔ جب بندہ وہ پکارتا ہے تو پھر آپ جانتے ہیں کیسی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ جس وقت ایک بچہ، اولاد اپنے ماں باپ کا جرم کرتی ہے نا، پھر جب اس کو سمجھانے سے یا خود سے اس کو سمجھ آتی ہے کہ میں نے بہت غلط کیا، میں نے ماں باپ کا دل دکھایا، یا باپ کی بات نہیں مانی یا ماں کی نہیں مانی، تو وہ پھر پلٹتا ہے ماں باپ کی طرف اور آ کے کیا کرتا ہے، یا تو باپ کے قدم پکڑ لیتا ہے یا گھٹنوں پہ سر رکھ کے رونے لگ جاتا ہے یا ماں کے سینے سے لگ جاتا ہے۔ تو کیا کہتا ہے؟ یہ نہیں کہتا مجھے معاف کر دو، مجھے معافی دے دو، بغیر خطاب کے نہیں بولتا۔ اگر یہ لفظ اور انداز کلک کر گیا
تو اللہ سے ابھی بیٹھے بیٹھے آپ کو ایک خاص تعلق محسوس ہونے لگ جائے گا، اور ہر ایک یہ مان جائے گا کہ بس رب میرا ہے، بس اللہ میرا ہے۔ وہی کیفیت پیدا ہوتی محسوس ہوگی جو بے انتہا محبت والوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو کیا ہوتا ہے، بچہ جب آتا ہے، بیٹا بیٹی باپ یا ماں کے پاس، تو وہ کیا کرتا ہے؟ اگر وہ آ کے گھٹنوں پہ سر رکھ لیتا ہے یا قدم پکڑ لیتا ہے تو وہ یہ نہیں کہتا مجھے معاف کر دو، اس کے دل کی گہرائی کے اندر سے ایک آواز نکلتی ہے، ابو مجھے معاف کر دو۔ وہ ایسی بے ساختگی کی آواز ہوتی ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، ادھر بیٹا رو رہا ہوتا ہے، ادھر باپ کی آنکھوں سے آنسو آ رہے ہوتے ہیں۔ ادھر بیٹے کا دل نرم ہوتا ہے، ادھر باپ کا دل بھی نرم ہوتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھنے لگتا ہے۔ اس وقت وہ سمجھتا ہے کہ میرے سوا تو اس بچے کا کوئی ہے ہی نہیں، یہ تو میرا دل دکھا کے، مجھے تکلیف پہنچا کے، مجھے درد میں مبتلا کر کے، پھر بھی اتنے مان سے آ کے مجھے ہی پکار رہا ہے۔ وہ جوں جوں ابو ابو کہتا جاتا ہے، اس کے آنسو زیادہ ہوتے جاتے ہیں، اس کے رونے میں شدت آتی جاتی ہے، اس کی بے ساختگی بڑھتی جاتی ہے، اور جب ماں کے سینے سے آ کے لگتا ہے تو پھر بھی تڑپ کر کہتا ہے کہ امی مجھے معاف کر دو، میں نے ظلم کر لیا، میں نے آپ کا دل دکھایا، آئندہ نہیں کروں گا۔ یہ کیسی کیفیت ہوتی ہے؟ یہ ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ جو تھرڈ پرسن پاس ہوتا ہے اس کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جاتے ہیں، یہ منظر دیکھ کے کہ یہ اولاد کی اور ماں باپ کی محبت اور یہ مان اور یہ دعویٰ، یہ کیسی خوبصورت، کیسی ڈیفرنٹ چیز ہے۔ تو اللہ وہ ادا سکھاتا ہے ہمیں کہ اجنبیت کے ساتھ نہیں، آ کے مجھے پیار سے درد بھری آواز کے ساتھ پکارو اور بار بار کہو، اے اللہ، اے میرے رب، اے میرے مالک، اے میرے خالق، کہاں جاؤں میں؟ کس دروازے پہ جاؤں؟ کہاں جا کے معافی مانگوں؟ کوئی بھی تو ایسا نہیں ہے تیرے سوا، تو میں نے تیرا ہی جرم کیا ہے، تو تیرے ہی دروازے سے مجھے معافی ملے گی، بس تو مجھے معاف کر دے، تو بس ایک بار مجھ سے راضی ہو جا۔ تو جس وقت یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے اور اللہ اور بندے کے سوا کوئی اور درمیان میں تیسرا نہیں ہوتا، تو پھر یہ بالکل ممکن نہیں ہوتا کہ اللہ اس بندے کو معاف کیے بغیر اپنے دروازے سے اٹھا دے، بلکہ استغفار کرنا، اس کی کثرت کرنے کی عادت ڈالنا، یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ ہمیں اگر اس کی سمجھ آ جائے تو ہمیں بار بار وظائف لینے کے لیے مختلف لوگوں کے پاس جانا اور اپنے مسائل بیان کرنا اور اس کے لیے روتے رہنا، اس کی ضرورت ہی نہیں رہتی، کہ قرآن عظیم نے خود ہمارے لیے یہ ضابطہ مقرر کیا ہے کہ جب آپ روتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اپنے گناہوں کا اقرار اور اعتراف کر کے پکار لیتے ہیں، تو پھر جس طرح اس وقت ماں اور باپ کو مزید اس بچے پہ بجائے اور غصہ آنے کے، تکلیف ہونے کے، اس کو اور قریب کرنے، سمجھانے کو دل چاہتا ہے، اور اس وقت ان کو خود بھی اپنے اوپر ایک پراؤڈ ہوتا ہے کہ ہمارا یہ فخر ہے کہ ہم ماں ہیں، باپ ہیں، ہمارے سوا اتنا کچھ کر کے بھی یہ کہیں نہیں جا سکتا۔ تو اس وقت پھر ان کے سینے کے اندر جو ایک ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے اس بچے کی معافی مانگنے سے، اس سے کروڑوں درجے زیادہ رب کی رحمت کو لطف آتا ہے، لذت آتی ہے اس وقت جب اس کے دربار میں جا کے بندہ روتا ہے اور اللہ اللہ ایک بچے کی طرح پکار پکار کے کہتا ہے، پھر جب معافی مانگتا ہے تو اللہ یقیناً معاف فرما دیتا ہے۔ اب آپ اندازہ کر لیجئے، اپنا اندازہ کیجئے، کل جب آپ نے پہلے دن استغفار یا توبہ کی بات سنی تھی، آپ نے بے شک اپنے آپ کو تیار کیا تھا، مگر آج جب آپ نے دن کو سوچا، رات میں ایک وقت اللہ کے دربار میں گزارا، اس کا قرب نصیب ہوا، اب دوبارہ سے اگلے درجے کی جب ہم نے گفتگو شروع کی، اب آپ کی جو رقت اور آپ کی جو کیفیت ہے وہ کل سے بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ یہی سب سے بڑی حکمت ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندو، میرے ذکر سے جڑے رہو، میری یاد سے جڑے رہو، میرے محبوب کی باتوں سے، میرے محبوب کی سنت سے اور تعلیمات سے جڑے رہو، تمہارے دل سخت نہیں ہوں گے۔ یہی وجہ ہے۔ اور ہم
اسی کوشش میں پچھلے 13 دن سے لگے ہوئے ہیں کہ یا اللہ ہمارے دلوں کی زنگ اتار دے، ہمارے دلوں کو نرم فرما دے، ہمارے دلوں کو توبہ کی توفیق عطا فرما دے، ہمیں سمجھ آ جائے کہ ہمارا اور تیرا کوئی رشتہ ہے، کوئی تعلق ہے، اور تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے۔ تو جہاں یہ کہ ہم استغفار کے ذریعے رب کے قریب ہوتے ہیں اور پھر توبہ کرتے ہیں، وہاں قرآن عظیم نے ہمیں یہ بھی سمجھایا کہ آپ جتنی کثرت سے استغفار کریں گے اتنے کثیر فائدے آپ کو نصیب ہوں گے۔ مثلا حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کچھ لوگ بیٹھے تھے، مجمع تھا، آپ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے آ کے اپنی مفلسی غریبی کا ذکر کیا۔ حضرت نے ان سے فرمایا کہ آپ استغفار پڑھا کرو۔ کچھ وقت کے بعد ایک اور شخص آیا، اس نے آ کے کہا حضرت میں بے اولاد ہوں، مجھے اولاد کی بہت طلب ہے، مجھے کچھ عنایت فرمائیں، کچھ دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے اولاد سے نواز دے۔ آپ نے اسے فرمایا کہ کثرت سے استغفار پڑھا کرو۔ پھر کچھ وقت کے بعد یا کسی دوسری نشست میں تیسرا آدمی آیا، اس نے آ کر کہا کہ فصلیں نہیں اگ رہی، زمینوں سے کوئی پیداوار نہیں ہو رہی، بہت تکلیف کے دن ہیں، دعا فرمائیے۔ آپ نے فرمایا کہ استغفار پڑھا کرو۔ انہی لوگوں کی موجودگی میں چوتھا آدمی بھی آ گیا اور اس نے آ کے قحط سالی کی، خشک سالی کی تکلیف کا اظہار کیا اور دعا کے لیے کہا اور کچھ پڑھنے کے لیے پوچھا، تو آپ نے اس کو بھی بولا استغفار کیا کرو۔ جو حضرات پاس بیٹھے تھے وہ سن رہے تھے، بڑے متعجب ہوئے، حیران ہوئے، سوال کیا کہ حضرت یہ کیا معاملہ ہے؟ مختلف لوگ مختلف مسائل لے کر آئے اور جتنے لوگ بھی آئے آپ نے ان سب کو ایک ہی وظیفہ دیا۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے سورہ نوح کی یہ آیات کریمہ نہیں پڑھی جن میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ ان 3 آیات کے اندر رب ذوالجلال نے یہ ساری باتیں جمع فرما دیں جو میں نے آنے والوں کو بتائیں۔ فرمایا کہ تم استغفار کرو اپنے رب سے، بے شک وہ گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے، غفار ہے، بخشش ہوگی استغفار سے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، اسی استغفار کی بدولت تمہارے اوپر آسمانوں سے موسلا دھار بارش برسائے گا جب قحط سالی ہو جائے گی۔ اس کی دعا بھی آ گئی، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، مال کی کمی اور اولاد کا نہ ہونا، ان دونوں سے تمہاری مدد کرے گا تمہارے استغفار کی وجہ سے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور جو تمہاری کھیتیوں اور زمینوں کی پیداوار کی کمی ہے وہ بھی تمہاری استغفار کی بدولت پوری فرما دے گا، بلکہ اس میں برکت عطا فرما دے گا۔ ایک استغفار نے کتنے فوائد دیے اور یہ تو آلریڈی قرآن کریم کے اندر موجود ہے، مگر ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ بند قرآن شریف سے ہمیں آواز نہیں آئے گی، الماریوں میں پڑے ہوئے قرآن بول کر ہمیں نہیں بتائیں گے۔ ہمیں یہ سکھایا گیا کہ ان کی تلاوت کرنا تمہارے لیے ضروری ہے، ان کو سیکھنا، ان کو سمجھنا، یہی تمہاری ضابطۂ حیات کتاب ہے، اسی سے تمہاری زندگی کو گائیڈ لائن ملتی ہے، تو اس کے بغیر تم صحیح زندگی نہیں گزار سکتے۔ تو آپ دیکھیے کہ ایک تو توبہ قبول ہوئی، اور جب توبہ سچی ہوئی تو سچی توبہ کے اندر تاثیر یہ ہوتی ہے کہ وہ تمام گناہ دھو ڈالتی ہے۔ گناہ کیا ہیں؟ گناہ داغ ہیں، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے
کہ جب انسان پہلی مرتبہ گناہ کرتا ہے تو اس کا دل تو شفاف ہوتا ہے، اللہ نے اس کے اندر اپنا نور بھرا ہے، وہ شفاف ہے، مگر جب انسان پہلی بار گناہ کرتا ہے تو ایک باریک سا نقطہ سیاہ رنگ کا دل کے اوپر نمودار ہوتا ہے، اور پھر وہ گناہ چھوڑ دیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے تو وہ ختم ہو جاتا ہے، اور اگر وہ گناہ جاری کر دیتا ہے تو جوں جوں گناہ بڑھتے جاتے ہیں وہ نقطہ بڑھتا جاتا ہے۔ مگر جب انسان کو توبہ کی توفیق نصیب ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اللہ کریم اس توبہ کی برکت سے اس کے تمام گناہوں کے دھبے اور داغ جو ہوتے ہیں ان کو صاف کر دیتا ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے صاف ہوتے ہیں؟ اس کے لیے ہمارے پاس ایک بہت آسان سی مثال ہے۔ مثال وہی ہوتی ہے جو ہمارے ماحول کے اندر سے ہمیں ملے، اور اس کی ہمیں سمجھ بہت جلدی آتی ہے۔ آج کل آپ دیکھتے ہیں مختلف جو سرف پاؤڈر ہوتے ہیں، واشنگ پاؤڈر، ہر کمپنی ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے اس کے اشتہار دے رہی ہوتی ہے، کمرشل دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ، اور کیا ہوتا ہے کہ وہ شدید ترین اور گندے ترین داغ جب لگتے ہیں کپڑے کے اوپر تو آپ کی آنکھوں کے سامنے سکرین پہ کیا دکھایا جاتا ہے؟ وہ ایک لڑکی سرف ڈال کر مشین میں وہ سخت گندا سفید کپڑا ڈالتی ہے، اور یوں اس کے اندر ڈبو کر جب باہر نکالتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اب اس کے لیے داغ تلاش کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اگرچہ وہ فراڈ ہے، مطلب وہ تو ایک اپنی پروڈکٹ کو بیچنے کا طریقہ ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جب یہ چیز ہماری آنکھوں کے سامنے آتی ہے کہ ایسا ہوتا ہے، اور معمولی معمولی سی دنیاوی چیزیں ایسا کر دکھاتی ہیں، تو ذرا اللہ کریم کی رحمت کا اندازہ کیجئے کہ جب ہمارے گندے داغوں والے دھبوں والے دل اس کی رحمت کے سمندر میں غوطہ زن ہوتے ہیں، غوطہ لگایا جاتا ہے توبہ کے ذریعے سے، تو پھر کیسے ممکن ہے کہ گناہ کا کوئی معمولی داغ بھی باقی رہ جائے؟ وہ اس سے کہیں شفاف ہمارے دلوں کو فرما دیتا ہے اور دل دھل جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ والذی نفسی بیدہ لو اخطأتم حتی تملا خطایاکم ما بین السماء والارض، آپ فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر تم اتنی خطائیں کرو، تم اتنے گناہ کرو کہ تمہاری خطاؤں سے زمین اور آسمان کے درمیان کا سارا جو یہ وقفہ ہے یہ پر ہو جائے، سب گناہ ہی گناہ یہاں پہ بھر دیے جائیں اور یہ سارا گیپ بھر دیا جائے، ثم استغفرتم، تو اس کے بعد بھی تمہارے استغفار کرنے کی شرط ہے، کل کی شرائط یاد رکھنی ہے، استغفار کے لیے کل کی شرائط یاد رکھنی ہے۔ کن شرائط کے ساتھ استغفار؟ صرف منہ سے استغفر اللہ نہیں، یہ آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ ان شرائط کے ساتھ جب آپ استغفار کرتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ اللہ لغفر لکم، اللہ کریم یقیناً تم لوگوں کو معاف فرما دے گا، اتنے گناہ بھی تمہاری ایک توبہ سے، ایک استغفار سے معاف ہو جائیں گے۔ اب جس طرح ہم نے روزے کی تشریحات میں، تفصیلات میں یہ سمجھا تھا کہ روزہ 3 طرح کا ہوتا ہے، عوام کا، خواص کا، اور یا خاص الخواص کا۔ اسی طرح یاد رکھیے کہ توبہ بھی 3 طرح کی ہوتی ہے، ایک توبہ عام بندوں کی ہوتی ہے، ایک توبہ خاص لوگوں کی ہوتی ہے، اور ایک توبہ خواص الخواص کی ہوتی ہے۔ جو عام لوگوں کی توبہ ہے نا، ہمارے جیسے لوگوں کی توبہ، وہ یہ ہے کہ اللہ کا کرم ہو جائے، فضل ہو جائے تو ہمیں گناہ پہ ندامت ہونے لگ جائے، شرمندگی پیدا ہونے لگ جائے، اور آئندہ کے لیے نہ کرنے کا عہد کر لیں، اور ان 2 چیزوں کے ساتھ اپنے رب کے حضور بیٹھ کر توبہ کر لیں۔ یہ ہے عام لوگوں کی توبہ۔ یہاں ایک نقطہ اور آپ لے لیجئے، وہ کیا ہے؟ کبھی کبھی ہم اس لیے گناہ چھوڑتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے، اس پہ ضرور توجہ فرمائیے گا۔
میں اپنی تمام نوجوان بہنوں کی خدمت میں، بچیوں کی خدمت میں یہ جملہ لازمی طور پر پیش کرنا چاہوں گی۔ ہم بہت مرتبہ گناہ اس وقت چھوڑتے ہیں جب ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کو پتہ چل گیا ہے، بدنامی ہونی شروع ہو گئی ہے، یا اس پہ بے عزتی ہونی شروع ہو گئی ہے ہماری یا ہمارے خاندان کی، یا پھر کبھی اس وقت گناہ چھوڑتے ہیں جب ہم نے جو ایک اپنے لیے پلان کیا ہوتا ہے وہ پلان ہمارا فیل ہو جاتا ہے، بے بس ہو جاتے ہیں، راستے مسدود اور بند ہو جاتے ہیں، پھر ہم مجبوراً یہ کہتے ہیں کہ ہم نے توبہ کر لی ہے۔ تو یہ بھی دھوکہ ہے، یہ بھی دھوکہ ہے، یہ توبہ نہیں ہوگی۔ توبہ حقیقت میں وہ ہوگی جو ہم نے صرف اللہ سے شرم کرتے ہوئے، حیا کرتے ہوئے اور ڈر کرتے ہوئے توبہ کی ہوگی، توبہ وہ قبول ہوگی۔ جب آپ کچھ کرنے کے قابل ہی نہیں رہے، یا حالات نے، زمانے نے آپ کو کسی قابل چھوڑا ہی نہیں، آپ اور آپ کا خاندان منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا آپ کے ایسے گناہوں سے، تو پھر آپ رک گئے، تو اب تو آپ مجبوری سے رکے ہیں، اب آپ کے پاس آگے بڑھنے کی کوئی صورت ہی نہیں ہے۔ اس کو توبہ نہیں کہتے۔ ہمیشہ توبہ وہ ہوگی جو صرف اللہ کی محبت، اس کی خشیت اور اس کے ڈر سے کی جائے گی۔ یہ عام لوگوں کی توبہ ہو گئی، گناہوں پہ نادم ہو کر، آئندہ نہ کرنے کا عہد کر کے اس سے توبہ کر لینا۔ خاص لوگوں کی توبہ کیا ہوتی ہے؟ وہ یہ ہوتی ہے کہ جو انسان کے باطن کے اندر گناہ پائے جاتے ہیں، مکروہ اعمال ہوتے ہیں ہمارے اندر، اور عبادتیں کرنے میں ہم جو کوتاہیاں کرتے ہیں، یہ سب ہمارے اندر ہوتا ہے۔ تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں۔ باطن میں پائے جانے والے مکروہ اعمال، چونکہ یہ ساری تربیت ہماری خواتین کی ہے نا، جو اس میں ہمارا فوکس ہے، تو اس لیے جب تک بات کو کھول کر نہیں کیا جاتا، اس وقت تک ہم بات تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو یہی وجہ ہے کہ جب چیزیں کھولنے والی کھولی نہیں جاتی تو ہماری تبلیغ نامکمل رہتی ہے اور سننے والوں کے دل پر اثر نہیں کرتی۔ تو جو عرض میں کر رہی ہوں، یہ ہر ایک کی نیچر ہے، میری بھی، آپ کی بھی۔ ایسا نہیں ہے کہ میں آپ کی فہرست سے باہر ہوں، میں بھی وہیں کھڑی ہوں۔ ہر ایک کی نیچر، ہر ایک کی فطرت ایک ہی ہے، اسی لیے انسان دوسرے کو جج کر سکتا ہے، پہچان سکتا ہے، کہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ فلاں وقت میں جو وہ سوچ رہا ہے، وہ جو کر رہا ہے، وہ کیسے کر رہا ہے، اس کی باڈی لینگویج کیا بتا رہی ہے، اس کے انداز کیا بتا رہے ہیں، اس کی ادائیں کیا بتا رہی ہیں۔ اور اگر تبلیغ کرنے والا اس نیچر کو اپنے ساتھ والے اور جن لوگوں کے اندر اس نے بیان کرنا ہے، وہ اس کو سمجھ کر بیان نہیں کر سکتا، تو پھر وہ مبلغ نہیں ہے، اور وہ پھر اپنی تبلیغ کا حق بھی ادا نہیں کر رہا۔ خیر، میں یہ عرض کر رہی ہوں کہ خاص لوگوں کی توبہ کیا ہے کہ جو ان کے باطن کے اندر مکروہ اعمال ہیں نا، وہ اندر ہی اندر ان سے توبہ کر لیں۔ پھر جو اس کی عبادتوں کے اندر کوتاہیاں ہیں، ان کوتاہیوں سے توبہ کر کے ان کو اپنے اور اپنے رب کے درمیان ہی رکھ کر ٹھیک کر لے۔ یہ خاص لوگوں کی توبہ ہے۔ مکروہ اعمال کیا ہیں؟ آپ کو لوگ بہت اچھا سمجھتے ہیں، بہت نیک سمجھتے ہیں، آپ کی نگاہیں درست نہیں ہیں، آپ کی نگاہوں کے اندر گناہ ہے، آپ کی سوچ کے اندر گناہ ہے، جس کو یا آپ جانتے ہیں یا آپ کا رب جانتا ہے۔ آپ عبادت کرتے ہیں تو لوگوں کو دکھانے کے لیے عبادت کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے عبادت کرتے ہیں تو بہت اچھی کرتے ہیں، جب اکیلے میں کرتے ہیں تو آپ کی عبادت قابل قبول نہیں ہوتی، ناقص ہوتی ہے، نماز اچھی نہیں ہوتی، سجدہ اچھا نہیں ہوتا، رکوع اچھا نہیں ہوتا، تلاوت اچھی نہیں ہوتی۔ آپ خود تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو اپنے بولے ہوئے لفظ کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، مگر جب آپ 8-10 لوگوں کے اندر بیٹھتے ہیں، آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ میرے فالوورز ہیں، یا مجھ سے محبت کرتے ہیں، مجھے بہت متقی سمجھتے ہیں، تو پھر آپ ان کے سامنے خوبصورت تلاوت کرتے ہیں، خوبصورت نمازیں پڑھتے ہیں، اور اپنے آپ کو بہت نیک شو آف کرتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہیں باطن کے گناہ۔
ان بیچاروں نے جو آپ سے محبت کر رہے ہیں انہوں نے تو آپ کو نیک سمجھ لیا، آپ کو ٹائٹل دے دیا، مگر نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ ان کو ان کی نیت کے مطابق اللہ کریم فیض عطا کر دے گا، آپ کے وسیلے سے ہی کر دے گا، مگر آپ کے پاس کیا بچ رہا ہے؟ آپ کے پاس کون سی کمائی ہے؟ یہ آپ کو دیکھنا ہوگا۔ تو وہ جو اندر کی حالت ہے جس کا کسی دوسرے کو پتہ نہ چلے، اگر وہ گناہ گار بھی ہے تو وہ اسی طرح سے توبہ کر لے کہ اس کی توبہ کا بھی دوسروں کو پتہ نہ چلے، جس طرح گناہوں کا صرف اس کو پتہ تھا اور اس کے رب کو پتہ تھا۔ تو اللہ کون ہے؟ ستار العیوب، غفار الذنوب۔ آپ نے پہلے بھی شاید کسی بیان میں یہ سنا ہوگا، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، قحط سالی ہے، بارش نہیں ہو رہی، قوم کو دعوت دی گئی کہ وہ سب نکلیں اور نماز استسقاء ادا کی جائے۔ نماز استسقاء ادا ہو گئی اور انتہائی رقت آمیز دعائیں ہو گئیں، مگر بارش نہیں برس رہی۔ اور کیسی عجیب بات ہے کہ اللہ کے کلیم اس کے اندر موجود ہیں، اتنی شان والے نبی موجود ہیں اور وہ دعا فرما رہے ہیں، بارش نہیں ہو رہی۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے پاک اللہ، اتنا وقت ہو گیا، نماز بھی ادا ہوئی، ہم نے دعائیں بھی کی، مگر تیری رحمت جوش میں نہیں آ رہی، بارش نہیں برس رہی۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں اے موسیٰ، تیری مجلس کے اندر ایک بندہ ایسا ہے جس کے گناہ اس قدر زیادہ ہیں، وہ اتنا ناپسندیدہ ہے اپنے گناہوں کی وجہ سے، اس کی نحوست اس قدر زیادہ ہے کہ جب تک وہ یہاں بیٹھا رہے گا بارش نہیں برسے گی۔ اب کیا ہونا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اناؤنس کرنا تھا، اور ہزاروں کے مجمع میں سے اگر بارش کی ضرورت تھی تو جب تک وہ گناہ گار نہیں اٹھتا بارش نہیں برستی۔ تو آپ نے اناؤنس کر دیا کہ اللہ کریم یہ فرما رہا ہے، مگر اٹھا کوئی بھی نہیں۔ انتظار انتظار، کتنا وقت گزر گیا، بندہ تو اٹھا نہیں، بارش برسنے لگ گئی۔ سب دنیا بھی حیران ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اللہ تو نے تو فرمایا تھا جب تک وہ گناہ گار موجود ہے تب تک بارش نہیں برسے گی۔ تو اللہ کی بارگاہ سے جواب آیا کہ موسیٰ، اس نے توبہ کر لی، اس نے توبہ کر لی ہے، اور مجھ سے اس نے اس طرح عرض کی ہے کہ یا اللہ آج میرا پردہ رکھ لے، میرا بھرم رکھ لے اور میری توبہ قبول کر لے، میں آئندہ کبھی ایسا نہیں کروں گا۔ تو بس میری اور اس کی بات ہو گئی ہے۔ تو جب بات ہو گئی تو بارش برسا دی۔ اب اگلے جملے پہ غور فرمائیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اللہ پھر مجھے تو وہ بتا دے کہ وہ کون ہے تیرا بندہ ایسا جس کی وجہ سے ہی تو نے بارش نہیں برسائی اور جس کی وجہ سے ہی تو نے بارش برسا دی۔ تو اللہ کی بارگاہ سے جواب آیا ہے، میرے کلیم، جب وہ گناہ گار تھا، جب وہ مجھ سے بھاگا ہوا تھا، جب وہ میری مانتا نہیں تھا، تو تب میں نے اس کا پردہ چاک نہیں کیا، اب تو وہ میرا دوست بن گیا، اب میں کیسے اس کا راز فاش کر دوں؟ تو اللہ اتنا کریم ہے، اتنی دیر بھی نہیں لگتی۔ کاش کہ ہمیں اس کی محبت پہ یقین آ جائے، ہم اس کی محبت پہ ابھی تک یقین کرنے کے قابل نہیں ہوئے۔ تو میں نے عرض کیا کہ جو خاص لوگوں کی توبہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے اندر کے اعمال ناپسندیدہ یعنی مکروہ اعمال اور عبادتوں کے اندر جو کوتاہیاں ہیں ان سے توبہ کریں، تو یہ خاص لوگوں کی توبہ ہوتی ہے۔ اور تیسری توبہ جو خواص الخواص کی ہوتی ہے، وہ توبہ ہوتی ہے درجات کی بلندی کے لیے، پروموشن کے لیے، اور قرب در قرب کی منزلوں کو طے کرنے کے لیے وہ توبہ ہوتی ہے۔ اور وہ آپ جانتے ہیں کس کے لیے ہوتی ہے؟ وہ توبہ انبیاء کرام کا مقام ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ کے قرب کی منزلیں ختم نہیں ہوتی، قرب در قرب منزلیں آگے بڑھتی رہتی ہیں اور ان کی کوئی حد نہیں ہے، کوئی لیمیٹیشن نہیں ہے۔
سو اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں وہ ان تمام قرب کی منزلوں سے آگے بڑھتے رہتے ہیں اور استغفار کرتے رہتے ہیں. اسی لیے آقا دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں 70 مرتبہ دن اور رات میں توبہ کرتا ہوں. ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں 100 مرتبہ دن میں توبہ کرتا ہوں. عام بندہ یہ سمجھتا ہے کہ حضور کو توبہ کی کیا ضرورت ہے. تو اب آپ کو میں نے اس لیے سمجھا دیا کہ توبہ کے یہ 3 مراتب ہوتے ہیں. ہر ایک کی توبہ اس کے مقام کے مطابق ہوتی ہے. تو اللہ کے نبی جب توبہ کرتے ہیں تو وہ قرب در قرب کی منزلوں میں داخل ہونے کے لیے توبہ کرتے ہیں. پھر خود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مقام پر یہ ارشاد بھی فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے گناہ معاف ہو جائیں تو اسے چاہیے کہ وہ 70 مرتبہ توبہ کر لیا کرے. اپنی امت کو بھی یہ فرمایا کیا کر لے کہ وہ 70 مرتبہ توبہ کر لے. اور پھر توبہ کے لیے وہ الفاظ ارشاد فرمائے کہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. یہ 70 مرتبہ آپ جب پڑھنے کی عادت بنا لیتے ہیں تو اس کے بارے میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے سابقہ گناہ معاف فرما دیتا ہے. کتنے؟ اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں. کون سے کلمات؟ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اور یہ جو 70 مرتبہ استغفار ہے یہ ہمارے بزرگوں سے ثابت ہے اور ان کے وظائف ہونے کی وجہ سے ان کے اندر اتنی تاثیر ہے کہ آپ جب اس کو وظیفہ بنا لیتے ہیں اور جوں آپ اس کے عامل بنتے جاتے ہیں اور آپ اس سے مانوس ہو جاتے ہیں تو اللہ کریم ایک ہی اس وظیفے کے اندر، جس طرح میں نے پہلے آپ کو قرآن عظیم کی آیت سنائی ہے، ایک ہی استغفار سے آپ کے مسائل کو حل فرماتا ہے، آپ کی مشکلات کو دور کرتا ہے، آپ کی پریشانیاں حل ہو جاتی ہیں. آپ کے گھروں کے اندر بے اتفاقی، تنگی اور جو رکے ہوئے کام اور مسائل ہوتے ہیں اللہ پاک ان کا حل فرما دیتا ہے. اور یہ بات کتنی مضبوط ہے، کتنی سچی ہے، اس سے اندازہ کر لیں کہ یہ خود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کو وظیفہ عطا فرمایا ہے. یہ ان تمام لوگوں کے لیے انتہائی مضبوط سریع الاثر وظیفہ ہے جو ہر کام کے لیے ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ شاید ہم کسی نئے بندے کے پاس وظیفہ لینے جائیں گے تو ہمیں زیادہ فائدہ ہو جائے گا، یا کوئی نیا وظیفہ کریں گے تو اس سے ہمیں زیادہ فائدہ ہو جائے گا. نہیں، ایک بات کو یاد رکھ لیجئے کہ صرف اتنا سیکھ لیجئے وظیفے کا طریقہ کہ آپ کو یہ پتہ ہو کہ آپ اپنے رب سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں. اور ایسا ہم نے کبھی نہیں کیا. مثلا استغفر اللہ ہم یہ کہہ رہے ہیں، یہ کلمات ہم ادا کرتے ہیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. آپ ذرا خود اپنے آپ کو چیک کیجئے کہ جتنے بھی لوگ جہاں پہ اس کو سماعت فرما رہے ہیں کتنے لوگوں کو اس کا ترجمہ آتا ہوگا، یعنی کیا پتہ ہوگا کہ ہم یہ کیا کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہماری حالت ایسی ہوتی ہے کوئی بھی وظیفہ پڑھتے ہوئے، ہم جو پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ہم اس میں کیا کہہ رہے ہیں. بس ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں کسی نے وظیفہ دیا تھا اور اس نے اتنی کاؤنٹنگ بتائی تھی، اتنی گنتی بتائی تھی، ہم نے وہ گنتی پوری کرنی ہے. لہٰذا ہم ہر حال میں اس کو پڑھتے چلے جاتے ہیں گنتی پوری کرنے کے چکر میں، اور پھر کہتے ہیں کہ 1.25 تو ہو گیا تو کام تو کوئی نہیں ہوا. اب 1.25 میں ایک بار بھی آپ کو پتہ چلا کہ آپ اپنے رب سے کیا کہہ رہے ہیں. ہمارے وظیفوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ جیسے کوئی بندہ فوت ہو جائے نا، اور وہاں پہ ہم نے جا کے فاتحہ پڑھنی ہو تو وہاں جا کے ہم کہہ دیں بھی ہم نے سوچا ہم آپ کو مبارک دے آئیں، ہمیں خبر ملی تھی ہم آپ کو مبارک دینے آ گئے. کوئی جوڑ ہے آپس میں بات کا؟ جی، یعنی ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کہنا کیا چاہ رہے ہیں اور ہم نے کہنا کیا ہے. ایک جو ذہنی طور پہ معذور بندہ ہے
وہ فوتگی والے گھر میں جا کے مبارک دیتا ہے اور مبارک والے گھر میں جا کے تعزیت کرنا شروع کر دیتا ہے، تو کیا حشر ہوگا اس کا؟ تو ہمارا یہ حال ہوتا ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ ہم اللہ کو کیا کہہ رہے ہیں، ہم وظیفہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ ہم اللہ کو کیا کہہ رہے ہیں، ہمیں کہنا کیا ہے اور کہہ کیا رہے ہیں۔ تو انتظار ہمیں اس بات کا ہوتا ہے کہ وہ جو حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے کسی نے ہمیں آپ کی کرامت سنائی تھی، اور وہ جو حضرت داتا صاحب کی کسی نے کرامت سنا دی تھی، اور وہ جو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی سنا دی تھی کہ انہوں نے فاتحہ پڑھی تو پانی دودھ بن گیا، اور وہ فلاں نے یہ کیا تو ایسا ہو گیا، وہ جو خشک کنواں تھا وہ جاری ہو گیا، تو انہوں نے بول کر اونچی آواز کے ساتھ یہ پڑھا، کوئی سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہے تو کوئی سورۃ اخلاص پڑھ رہا ہے، تو ہم آ کے پڑھتے رہیں کچھ نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ اسی لیے کہ وہ جو پڑھتے ہیں وہ ایک ایک حرف کے فیض کے اندر ڈوب کر پڑھتے ہیں، وہ ہر حرف کا فیض مانگتے ہیں اللہ سے، اور اس فیض کے ذریعے سے ان کے معاملات حل ہوتے ہیں۔ تو ہمیں نہ حرف کی ادائیگی کا پتہ ہوتا ہے اور نہ ان حروف کے معانی کا پتہ ہوتا ہے، تو جب ہم اس طریقے سے استغفار کریں یا درود پاک پڑھیں یا کچھ بھی کریں، ہمیں اس کا فیض نہیں مل سکتا۔ یہ ہمیں اپنے اوپر ترس کھانا ہوگا کہ جب آپ کو کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے یا آپ کسی مصیبت کی وجہ سے وظیفہ طلب کرتے ہیں، تو تھوڑی سی محنت یہ کر لیا کیجئے کہ وہ جو 2-4 لفظ آپ وظیفے کے لیے لیتے ہیں تو آپ اس کا ترجمہ ضرور پوچھ لیا کیجئے، اس کو یاد کر لیا کیجئے، اور پھر جب کہنے لگے تو آپ کو پتہ ہو کہ آپ اللہ کو کیا عرض کر رہے ہیں، کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ تو جس وقت ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہماری زبان سے کیا لفظ نکل رہے ہیں، تو ہمارے الفاظ کے ساتھ ہماری باڈی لینگویج بھی ساتھ دیتی ہے، اس کا اثر پھر مخاطب پر بھی پڑتا ہے اور ہمارے اپنے اوپر بھی پڑتا ہے۔ اور اگر ہمیں کوئی ایک سمری یاد کروا دے انگلش کی اور کسی لفظ کا معنی ہمیں نہ آتا ہو، ہم جب اس کو کھڑے ہو کے بیان کریں گے تو ہمیں خود ہی سمجھ نہیں ہے تو کسی سامنے والے کو سمجھ کے آئے گی۔ یہ وہ اصطلاحات ہیں، یہ وہ توجہات ہیں جن کی ہمیں اشد ضرورت ہے، جن کے بغیر ہم نامکمل، ہمارے اعمال نامکمل اور ہماری تربیت نامکمل ہے، جس وجہ سے کسی چیز میں ہمیں کوئی تاثیر نہیں ملتی۔ تو کل بھی میں نے یہ عرض کیا تھا، ایک ہے توبہ کرنا، ایک ہے نیکی کرنا، ایک ہے گناہ سے بچنا۔ یہ ہم پچھلے مختلف دروس میں یہ چیزیں سمجھ چکے ہیں، جیسا کہ ہم نے پرہیزگاری کے موضوع پر، تقوی کے موضوع پر یہ بات واضح سمجھی تھی کہ تقوی یہ نہیں کہ آپ تسبیحات زیادہ پڑھیں اور قرآن کی تلاوت زیادہ کریں۔ تقوی کیا ہے؟ آپ کو اگر یاد ہو تو تقوی تھا گناہ سے بچنا، پرہیز کرنا، احتیاط کرنا۔ تو سنیے، حضرت ابو عبداللہ انطاقی ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، آپ فرماتے ہیں ایک گناہ چھوڑنا، توجہ فرمائیے گا، ایک گناہ چھوڑنا 1000 حج کرنے، 1000 جنگوں میں لڑائی کرنے یعنی جہاد کرنے، اور 1000 غلام فی سبیل اللہ آزاد کرنے سے آپ کو جو اجر، پرہیزگاری اور تقوی ملتا ہے وہ ایک طرف، اور کسی ایک گناہ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینا ایک طرف، یہ ان تمام اعمال صالحہ سے بہت افضل ہے۔ کیا؟ ایک گناہ چھوڑ دینا۔ آپ جب اس پہ عمل کرنے لگیں گے، اس کو آزمانے لگیں گے، تو آپ کو لگے گا کہ حج کرنا آسان ہے، غلام آزاد کرنا آسان ہے، مگر ایک گناہ چھوڑ کر اس پہ کاربند رہنا یہ مشکل ہے۔ اس لیے پرہیزگار ٹھہرایا ہی اس کو گیا جو گناہوں سے بچتا ہے۔ ایک جھوٹ چھوڑ دینا، ایک وعدہ خلافی چھوڑ دینا، بری نظر کا استعمال چھوڑ دینا، ہزاروں کی تعداد میں نفل پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔
بس آپ ارادہ کر لیں کہ اس جھوٹ کی مجھے عادت ہے، آج کے بعد میں نے جھوٹ نہیں بولنا، آپ نے چھوڑ دیا اور اس پہ پھر پہرا لگا دیا۔ جب بھی نفس جھوٹ بولنے لگے اس کی گرفت کر لی، وعدہ خلافی کی عادت تھی اس کو چھوڑا، بس یہی کیا اور کچھ نہیں کیا۔ تو ہزاروں نفل جو آپ پڑھتے تھے ان سے یہ افضل ہو گیا، اور دوسری طرف آپ جھوٹ بھی بولتے ہیں، وعدہ خلافی بھی کرتے ہیں، اور بری نظر کا استعمال بھی کرتے ہیں، اور ساتھ ہزاروں نفل بھی پڑھتے ہیں، تو آپ کو ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ کبھی بھی پرہیزگار اور متقی نہیں بن سکتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ توبہ کرنا بندے کے لیے واجب ہے، توبہ کرنا واجب ہے، مگر گناہ سے بچنا واجب تر ہے۔ توبہ تو آپ تب کریں گے نا جب گناہ کریں گے، اور ویسے میں نے آپ کو 3 اقسام تو اس کی بتا دی کہ توبہ کی کہاں کہاں کیا قسم ہوتی ہے، لیکن آپ کا یہ فرمانا ہے کہ توبہ کرنا تو لازم ہے ہی بندے کے لیے، مگر گناہ سے بچنا اس سے بھی زیادہ لازم تر ہے، کہ جب وہ اس مقام پہ آ جائے گا تو پھر انشاءاللہ العزیز اس کے لیے راستے صاف ہوتے چلے جائیں گے۔ اور جب تک ہمارے اندر، جس طرح ہم نے روزے کے متعلق پڑھا تھا کہ ان اعضاء کا روزہ اگر ہمارے کھانے پینے چھوڑنے کے ساتھ شامل نہیں ہوتا نا تو ہمارا روزہ کامل نہیں ہوتا، اسی طرح آج یہ بات بھی سنیے کہ ہماری توبہ کے اندر اگر ان 6 اعضاء کی توبہ شامل نہیں ہوتی تو ہماری توبہ کبھی کامل نہیں ہو سکتی۔ میری کوشش یہ ہے کہ اب جب ہم توبہ کے راستے پہ چلے ہیں تو ہم توبہ کے بارے میں اتنا کچھ سیکھ لیں کہ پھر اس سے پیچھے نہ ہٹ سکیں۔ تو ہماری کامل توبہ کیسے ہوگی؟ ہمارا دل اور زبان توبہ کرے، اس کی توبہ، ہماری نظر کی توبہ، ہمارے کان کی توبہ، ہمارے ہاتھوں کی توبہ، ہمارے پیروں کی توبہ، اور ہمارے نفس کی توبہ۔ جب یہ سب اعضاء ہمارے ساتھ توبہ میں شامل ہو جائیں گے تو پھر ایک طاقت بن جائے گی، اور اس طاقت کو پھر شیطان توڑ نہیں سکے گا۔ اگر صرف زبان لگی رہی استغفر اللہ کہنے میں تو کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ تو توبہ کے لیے جہاں آپ نے پچھلی گفتگو میں کچھ چیزیں یاد رکھنے کی کوشش کی ہوگی، یہاں آج کی گفتگو میں ان 6 اعضاء کو اچھی طرح سے اپنے ساتھ لگا لیں، ان سے دوستی کر لیں، برائی کے لیے نہیں، اچھائی کے لیے۔ یہ تو ویسے ہی کنفرم ہے کہ یہ تو ہمارے جاسوس ہیں، یہ ہمارے نہیں ہیں، یہ ہمارے جاسوس ہیں۔ انہی کے لیے اللہ کریم نے آج سے ہی فرما دیا ہے کہ قیامت کا دن جب آئے گا تو چھپ چھپ کے تم جو ان اعضاء کو استعمال کر کے گناہ کرتے ہو تو تمہاری زبان کو سیل کر دوں گا، اور پھر ان اعضاء کو حکم دوں گا یہ بول کر تمہارے خلاف پوری کائنات کے سامنے گواہی دیں گے۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ آج ہم ان کو استعمال کر کے ان کا بڑا بھروسہ کرتے ہیں ان کے اوپر، یہ ہمارے نہیں ہیں، یہ ہمارے خلاف بولیں گے، لہٰذا آج ہمیں چاہیے کہ ہم ان سے دوستی کر لیں، انہیں اپنے انڈر کر لیں، اور پھر ان کے ساتھ مل کر ایک مضبوط طاقت بنا لیں تاکہ ہم توبہ پہ قائم رہ سکیں۔ اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ گناہ جو ہے نا، گناہ یہ آگ ہے جو آپ کے ظاہر و باطن کو جلا دیتی، اور توبہ کیا ہے؟ توبہ مرہم ہے، توبہ مرہم ہے۔ اچھا، اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان جان بوجھ کر اپنے آپ کو جلاتا ہے تو پھر اوپر مرہم لگاتا ہے، ایسا کبھی کسی نے کیا؟ مرہم کس لیے ہوتی ہے؟ دوا کس لیے ہوتی ہے؟ کہ خدا نخواستہ غلطی سے آپ جل جائیں تو اس سے شفا کے لیے آپ کو ٹیوب یا مرہم دیا جاتا ہے، آپ اسے استعمال کریں تاکہ آپ کے زخم ٹھیک ہو جائیں۔ تو کیا پتہ چلا کہ اتفاقاً اور غلطی سے جلنے پر
دوائی استعمال کی جاتی ہے، یہ نہیں ہوتا کہ جان بوجھ کے پہلے آگ میں چھلانگ لگاؤ اور پھر باہر نکل کے اس کے اوپر ٹیوب لگانا شروع کر دو۔ تو یہاں بھی یہ بات سمجھنے کی ہے کہ بعض لوگ جو جان بوجھ کے گناہ کرتے ہیں کہ چلو گنجائش ہے بعد میں توبہ کر لیں گے، ایسے لوگوں کی توبہ بھی نہیں ہوگی۔ ہاں، شامت نفس سے جن سے گناہ ہو گیا، ایمان کی کمزوری کی وجہ سے جن سے گناہ ہو گیا، وہ اگر توبہ کریں گے تو اللہ کریم ضرور ضرور ان کی توبہ قبول فرمائے گا۔ اور صرف توبہ قبول نہیں فرمائے گا کہ بس توبہ قبول ہو گئی، بلکہ اس کی شان یہ ہے، جیسا کہ پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کل کی گفتگو میں، کہ التائب حبیب اللہ اور ان اللہ یحب التوابین، کہ پھر وہ اللہ کریم ان لوگوں کو اپنا دوست بھی بنا لیتا ہے، ان سے محبت بھی کرتا ہے، ان کو محبوب بھی بنا لیتا ہے، جو لوگ سچی توبہ کر لیتے ہیں اور اس مقام پہ اور ان شرائط پہ پورے اترتے ہیں۔ یہاں ایک بات آپ کی تائید میں یہ عرض کر دوں کہ جو اکثر میں چند دنوں کے بعد آپ کو یاد دہانی کرواتی ہوں، آپ اپنے ان نیک اعمال میں دوسروں کو ضرور شامل کریں اور اس سلسلے کو رکنے نہیں دیں، اس کو چلتے رہنے دیں، یہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا۔ گھر بیٹھے ہوئے آپ کی کمائی میں اضافہ کرتا رہے گا، اور پھر اس کے جو بینیفٹس آپ کو ملیں گے وہ کتنے بڑے ہوں گے آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں وہ دوستیوں کا حق کیسے نبھاتے ہیں۔ اور آج جو ہماری بچیاں اور ہمارے نوجوان بچے جو ایک دوسرے سے دوستیاں کرتے ہیں، ہم تو آنکھوں سے دیکھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں کہ بارہا مرتبہ ان کا انجام قتل و غارت پہ اور دائمی دشمنی پہ جا کے ہوتا ہے۔ مگر جب حقیقی معنوں میں کوئی دوستی کا حق ادا کرتا ہے تو کیسے کرتا ہے؟ اللہ کے ایک ولی اپنی زندگی کا واقعہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرا ایک دوست تھا، بچپن کا دوست، بڑا ہوا تو مجھے اللہ کے حبیب کی محبت پیدا ہوئی، نیک راستے پہ لگ گیا، اللہ کا خوف پیدا ہو گیا۔ مگر میرا جو دوست تھا بچپن کا، وہ بڑا ہو کر اس راستے سے ہٹتا گیا، برائیوں میں پڑ گیا، سارا دن گانے سننے، فلمیں دیکھنی، برے دوستوں میں بیٹھنا اور بری گفتگو کرنا۔ لیکن چونکہ میرا بچپن کا دوست تھا تو میرے اندر اس کی بہت محبت تھی، محبت تو وہ بھی مجھ سے بہت کرتا تھا، مگر اس نے اپنا راستہ تبدیل کر لیا، برائیوں کی دلدل میں پھنس گیا۔ میری محبت مجھے ہمیشہ مجبور کرتی کہ میں اس کو سیدھے راستے پہ لانے کی کوشش کرتا رہوں، شاید کبھی یہ کوشش کامیاب ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ کافی عرصہ ایسا گزر گیا کہ جب بھی میں اس سے بات کرتا، وہ میری بات کو رد کر کے جھٹک کر بات دوسری شروع کر دیتا اور نماز کی طرف، اللہ کی یاد کی طرف، نیکی کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن ایسا ہوا کہ میں نے بازار سے کیلکولیٹر خریدا، قلم خریدا، کاغذ خریدا، اور کافی عرصے کے بعد اچانک اس کے گھر چلا گیا۔ مجھے دیکھ کر اسے بے انتہا خوشی ہوئی۔ بات ہی بات پہ میں نے یہ بات شروع کر دی کہ دوست، میں آج بڑے اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے تمہارے پاس آیا ہوں۔ وہ فوراً چڑ گیا اور کہنے لگا کہ ہاں مجھے معلوم ہے کہ آپ کون سی اہم بات مجھ سے کریں گے، بہت عرصہ ہو گیا میں نے آپ سے باتیں سنی اور سنتا ہوں۔ تو میں نے یکدم اس سے سوال کیا کہ مجھے بتاؤ، تم اللہ سے ڈرتے نہیں؟ اور تمہیں اس بات پہ یقین نہیں کہ رب بہت غفور ہے، بہت رحیم ہے، وہ ضرور معاف کر دے گا؟ تو وہ فوراً بولا کہ تمہیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ رب شدید العقاب بھی ہے، قہار و جبار بھی ہے۔ تو میری تو زندگی ایسی ہے کہ ساری زندگی گناہوں سے، زیادتیوں سے، ظلم سے بھری پڑی ہے، تو میں کس بات کی امید رکھوں کہ رب مجھے معاف کرے گا؟ یعنی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ وہ شخص اس وقت اس سٹیج پہ پہنچ چکا ہے کہ جہاں وہ یہ ڈن کر بیٹھا ہے
کہ اب تو مجھے دوزخ میں جب جانا ہی جانا ہے، وہ بنی اسرائیل کے 99 قتل کرنے والے شخص کی طرح، کہ اب جب جانا ہی جانا ہے تو پھر چلتے رہو، گناہ کرتے رہو۔ لیکن یہ مخلص ساتھی دوستی کا حق نبھانے کے لیے جب اخلاص سے چلا تو دیکھیے اللہ نے اس کو اجر کیا دیا۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کی باتوں کو نظر انداز کیا اور میں اپنی بات کرتا رہا۔ میں نے کہا کہ مجھے بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ اس نے عمر بتائی۔ میں نے کہا مجھے بتاؤ کہ اگر اس عمر کو مہینوں، ہفتوں، دنوں میں تقسیم کیا جائے تو اتنے 1000 دن بنتے ہیں۔ اگر آپ یہ تصور کریں کہ آپ ہر دن میں صرف ایک گناہ کرتے ہیں تو اب تک گویا کہ آپ 15,000 گناہ کر چکے ہیں۔ اگر دن میں 2 گناہ کرتے ہیں تو 30,000 گناہ آپ کے ہو چکے ہیں۔ اور اگر آپ کی ایج اس سے زیادہ ہے یا 2 سے زیادہ گناہ ہوتے ہیں تو پھر اور اس کو ملٹیپلائی کر لیں، لیکن جس زندگی میں تم پڑے ہو تم سے 1-2 گناہ تو دن میں نہیں ہوتے۔ تم جوا کھیلتے ہو، تم فلمیں دیکھتے ہو، تم گانے سنتے ہو، تم بری صحبتوں میں جاتے ہو، تو گنتے جاؤ، نماز تم نہیں پڑھتے، کتنے گناہ روزانہ کے ہوتے ہیں۔ اب ذرا اندازہ کرو، اگر ان تمام گناہوں کے ساتھ تمہیں اللہ کے حضور کھڑا ہونا پڑے، یہ ذرا تبلیغ کرنے کا انداز بھی سیکھ لیجئے اور اس کی امپورٹنس پر ذرا ضرور توجہ فرمائیے گا۔ میں خاص طور پہ دوسری تیسری مرتبہ اپنی نوجوان بچیوں سے مخاطب ہوں، کیونکہ آپ کی ایج میں اس وقت زیادہ غلبہ دوستیوں کا ہوتا ہے اور آپ کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ دوستیوں کے تقاضے کیا ہوتے ہیں اور کون سی دوستی آپ کو بھی بچا سکتی ہے اور آپ بھی دوسرے کو بچا سکتے ہیں۔ تو خیر، کہتے ہیں کہ میں نے اسے کہا کہ تمہیں معلوم ہے ہر روز جو ہمارے گناہ ہوتے ہیں وہ ہمارے نامہ اعمال میں لکھے جاتے ہیں، اور جب قیامت کا دن ہوگا تو رب ذوالجلال کے سامنے وہ نامہ اعمال کھولا جائے گا تو رب خود اس کو پڑھے گا، اور جب تم اس وقت سامنے کھڑے ہوگے اور رب ان سب کو پڑھے گا اور تمہاری طرف جب دیکھے گا، یا اس رب نے تمہیں یہ فرما دیا کہ جو کچھ لکھا ہے اس کو پڑھ کر سناؤ، پھر تم اس وقت کیا کرو گے؟ کیا تمہارے اندر اتنی ہمت ہے کہ تم اس سارے سین کو فیس کر سکو گے، اس منظر میں کھڑے ہو سکو گے اور رب کا سامنا کر سکو گے؟ فرماتے ہیں کہ جب میں یہ باتیں کرتا گیا اس کو نظر انداز کر کے تو میں نے دیکھا کہ اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا، اس کے چہرے پہ زردی آ گئی، خوف نمایاں ہونے لگا۔ میں اپنی بات ختم نہیں کر رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ اس کے چہرے پہ پسینہ آنے لگا، اور پھر وہ پسینہ بڑھتا بڑھتا پسینہ بہنے لگا، اس قدر وہ خوف زدہ ہو گیا۔ پھر میں یہی بات کرتا رہا کہ سوچو جب ہمارے نبی کے سامنے، بزرگان دین کے سامنے، دیگر انبیاء کے سامنے جب تمہارے یہ سارے رجسٹر کھولے جائیں گے اور اللہ خود پڑھ رہا ہوگا تو پھر تمہارے اوپر اس وقت کیا کیفیت ہوگی۔ جب یہ باتیں کرتا رہا تو آہستہ آہستہ اس نے بچوں کی طرح زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ جب وہ رو رہا تھا تو میں نے وہ جتنی کیلکولیشن کی تھی اس کے ہزاروں کے حساب سے جو دن بنائے تھے اور گناہ بنائے تھے، میں نے وہ لکھ کر اس کے سامنے رکھے۔ میں نے کہا اسے پڑھو۔ جب وہ اسے پڑھنے لگا تو اس کی آنکھوں سے ٹپک ٹپک کر آنسو کاغذ کے اوپر گر رہے تھے اور وہ روتا جا رہا تھا۔ تو میں نے پھر کہا، میں نے کہا دوست دیکھو یہ سارا فرضی حساب ہے اور میں اور تم بیٹھے ہیں، اب میرے سامنے ان کو پڑھنے کی تمہارے اندر طاقت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے، تو ذرا سوچو جب یہ سب کچھ اللہ کے حضور تمہیں پڑھنا پڑا تو پھر کیا ہوگا؟ اٹھو، وضو کرو، اس رب کے حضور جا کے سجدہ کرو اور اس سے توبہ کر لو۔ میرے رب کی شان یہ ہے الا من تاب وآمن وعمل صالحا، کہ جو شخص توبہ کر لیتا ہے اور اپنے ایمان پہ ڈٹ جاتا ہے اور اعمال صالحہ کی طرف پلٹ آتا ہے، فاولئک یبدل اللہ۔ یہ بات اتنی خوبصورت ہے، اتنی خوبصورت ہے کہ ایسی توبہ کوئی قبول نہیں کر سکتا، ایسی معذرت کوئی قبول نہیں کر سکتا، اور اتنا بدلہ کوئی نہیں دے سکتا
جو اللہ کریم دیتا ہے کہ وہ فرما رہا ہے فَأُولَٰئِکَ یُبَدِّلُ اللّٰهُ، جو ان کیفیات کے ساتھ اس سٹیج پہ پہنچ کر آ جائیں گے تو رب ذوالجلال یُبَدِّلُ اللّٰهُ سَیِّئَاتِہِم حسنات، پھر ان لوگوں کے گناہ کیا بخشے گا، وہ ان کے جو وہ رجسٹر بھرے ہوئے آئیں گے گناہوں کے ساتھ، رب کریم ان سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے گا۔ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف آیت ہوتی ہے اور اس کا وقوع نہیں ہوتا۔ ہمارے چونکہ ایمان کمزور ہوتے ہیں اور اس لیے ہماری آنکھوں کے سامنے بہت کم ان کی حقیقت رونما ہوتی ہے، ورنہ اللہ کے ایک ولی ایسے گزرے ہیں، جس طرح میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک رجسٹر رکھا ہوا تھا، اور وہ جمعہ کے دن کھولتے اور اس کو دیکھتے اور پھر اپنی غلطیوں کو چیک کرتے اور پھر اللہ کے حضور روتے اور آئندہ ان کے بھی نہ کرنے کا عہد کرتے۔ ذرا سوچیں تو صحیح، ان شخصیات کو سوچیں، ان کے اعمال کو سوچیں، ان کے مقامات کو سوچیں، اور آج ہم کس مقام پہ ہیں؟ ہمارے پلے کچھ بھی نہیں ہے، اعمال سیاہ ہیں، دل سیاہ ہے، نیتیں خراب ہیں، عبادت کچھ پاس نہیں ہے۔ اس کے باوجود ہم کس قدر بے نیاز ہیں، ہمیں کسی چیز کی کچھ فکر نہیں ہے۔ تو عزیزات محترم، میں یہ بتا رہی تھی کہ اللہ کے وہ ولی، انہوں نے بھی حضرت عمر فاروق کی طرح رجسٹر بنا رکھا تھا، اور ہر رات میں وہ رجسٹر کھولا کرتے اور جو غلطیاں ہوتی اس کے اندر لکھتے جاتے، مگر اللہ کے حضور توبہ کرنا نہیں چھوڑتے۔ ایک دن ان کے ساتھ کیا ہوا، انہوں نے آ کے اپنی روٹین کے مطابق جب رجسٹر کھولا تو کیا دیکھتے ہیں کہ میرا رجسٹر سارا خالی ہے، اور وہاں جلی حروف میں لکھا ہوا ہے فَأُولَٰئِکَ یُبَدِّلُ اللّٰهُ سَیِّئَاتِہِم حسنات، کہ ایسے لوگ، یعنی جو تمہارے جیسے بندگی اور فرما برداری والے لوگ ہوتے ہیں، تو پھر اللہ ان کی برائیوں کو باقی نہیں رکھتا، ان کی برائیوں کو اچھائیوں اور نیکیوں میں تبدیل فرما دیا کرتا ہے۔ حقیقت میں اس آیت کا نور اور اس کا جو ظہور تھا وہ اللہ کریم نے اپنے اس ولی کو عطا فرما دیا۔ تو جس وقت انسان اس توبہ سے ہمکنار ہو جاتا ہے نا، تو پھر اس کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، پھر حقیقت میں اس کی دعاؤں کے اندر وہ تاثیر پیدا ہو جاتی ہے، پھر وہ جو اللہ سے مانگتا ہے وہ رب اس کو عطا کر دیتا ہے۔ حضرت عتبہ رحمۃ اللہ علیہ ایک نوجوان تھے، اور نیک ہونے سے پہلے وہ فسق و فجور اور شراب نوشی میں ہر وقت مبتلا رہتے۔ ایک دن حضرت حسن بصری کی مجلس میں آ گئے، یعنی مجلسوں میں نیک لوگوں کے پاس بیٹھنا اور ان مجلسوں کے اندر بیٹھ کر سیکھنا، یہ فائدہ کیا دیتا ہے؟ حضرت حسن بصری کی مجلس میں جب آگے، بس اللہ پاک نے تبدیل کر دیے نصیب، تو آپ اس وقت تلاوت فرما رہے تھے الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ کیا ابھی ایسا وقت نہیں آیا کہ ان لوگوں کے دل اللہ کے ذکر کے لیے نرم ہو جائیں؟ تو بعض اوقات جب بندہ ستایا جاتا ہے نا اور انتہا کر دیتا ہے برائیوں کی، تو پھر وہ تلاش کر رہا ہوتا ہے اندر سے کہ مجھے کوئی نیکی کی طرف لے آئے۔ تو جب اس فسق و فجور میں مبتلا نوجوان کی کانوں میں قرآن کریم کے یہ الفاظ پہنچے، ایسا فیض اس اللہ کے بندے کی زبان سے منتقل ہوا کہ اسی وقت اس نوجوان کے اوپر گریہ طاری ہو گیا، رونا شروع کر دیا، آنسو بہنے شروع ہو گئے، اور کہنے لگا حضرت اگر میں بھی توبہ کر لوں تو کیا میری توبہ بھی اللہ ایسے قبول کر لے گا؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کے ہاں توبہ کے دروازے بند نہیں ہوتے۔ جب یہ امید افزا بات سنی تو بے ہوش ہو کر گر پڑا، اور اللہ کے حضور جب توبہ کرنے لگا تو چونکہ عربک ہی ان کی مادری زبان تھی، تو اپنی زبان میں
وہ مصرع اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے۔ جب اٹھا، بے ہوشی سے افاقہ ہوا تو ہاتھ بلند کیے، اللہ کی بارگاہ میں نظریں اٹھا کے دیکھا اور کہا، اے میرے اللہ، اگر تو نے میری توبہ قبول کر لی ہے تو میرے گناہ معاف فرما دے، اور اگر میری توبہ قبول ہو گئی ہے تو مجھے یہ علامت عطا فرما دے کہ میرا فہم اور میری یاداشت زیادہ کر دے، مجھے عزت عطا فرما دے اور مجھے علوم دینیہ عطا فرما دے۔ آج ہمارے لوگوں کو 24-25 سال کی عمر میں، 20 سال کی عمر میں پہنچ کے علوم سیکھنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن سچی توبہ کی علامت کیا ہے کہ جب آپ کو سچی توبہ نصیب ہوتی ہے پھر آپ کو اپنی عمر نظر نہیں آتی، پھر ہر چیز سے مقدم یہ چیز لگتی ہے کہ مجھے اللہ کا دین سیکھنا چاہیے۔ اگر ایک آیت نے میرے اوپر اتنا کرم کر دیا ہے تو جب میں سارا دین سیکھوں گا، سارا قرآن پڑھوں گا تو پھر میرا حال کیا ہوگا، پھر کتنا کرم ہوگا۔ کہا، مولا مجھے علوم دینیہ عطا فرما دے اور اس طرح عطا کر دے کہ میں دوسروں سے قرآن سنوں تو مجھے حفظ ہوتا جائے، میں حافظ بن جاؤں، مجھے حسن بصری جیسی ایسی آواز عطا کر دے کہ جس طرح ان کی قرات کی آواز نے میرا دل چیر دیا اور تیری محبت کے لیے بے قرار کر دیا۔ مولا میری آواز سے بھی لوگوں کو دین کی طرف ایسے مائل کر دے، مجھے ایسا حلال رزق عطا فرما دے کہ میں کبھی حرام کی طرف نگاہ اٹھا کے بھی نہ دیکھوں۔ مکاشفۃ القلوب میں حضرت امام غزالی لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عتبہ نامی جوان کو اپنا وہ قرب کا مقام عطا کیا کہ اس کی دعائیں تو قبول ہوئیں، جو اس نے مانگا اللہ نے اس کو عطا کیا۔ اب اس کا حال یہ ہو گیا کہ جب بھی اس کی زبان سے قرآن کی آیتیں تلاوت ہو رہی ہوتی اور کوئی گزرتا ہوا بھی قرآن سنتا تو وہ بھی توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو جھکا لیتا اور اللہ کا محبوب بن جاتا۔ آئیے ہم بھی دعا کر لیں کہ رب ذوالجلال ان مبارک اور مقرب لوگوں کا صدقہ ہمیں بھی ایسی کامل توبہ عطا فرما دے جو ہماری زندگیوں کو بدل دے، ہماری سوچوں کو